بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو درس پہلا ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے، اس کا آغاز غزوہ خندق سے ہوا ہے اور چوتھی جلد کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا، گزشتہ جو ہمارے ایام تھے، ان میں جو گزشتہ ہفتے درس ہوا، اس میں ہم نے جو تیسری جلد کے آخر تک جو غزوہ بنی نذیر کے حالات تھے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور اموال غنیمت کی تقسیم وغیرہ۔ اب تیسری جلد کے آخر میں کچھ مباحث رہ گئی تھیں وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ میں نے تلخیص میں تو شامل کر دی ہیں، لیکن میں واقعات کے تسلسل کی بنا پر صرف ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس میں کچھ واقعات ہوئے، مثلا غزوہ ذات الرقاع ہوا اس میں، اور کچھ واقعات ہوئے، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اسی طرح مشرکات کے ساتھ نکاح کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور انہیں شرف زوجیت نصیب ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی 4 ہجری میں۔ تو ان سارے واقعات کا ذکر ضیاء النبی شریف میں موجود ہے، اور اس میں پھر 2 اہم ترین غزوات ہیں۔ ایک ہے غزوہ دومۃ الجندل، یہ شام کی سرحد کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں یہ ہوا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر ایک غزوہ بنو مستلق ہے، یہ مدینے سے تھوڑا دور ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک فرد ہے جس کی کنیت یا جس کا نام بنو مستلق تھا، اسی کے نام سے یہ غزوہ ہوا، اور یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا مال غنیمت بھی اس سے ملا۔ اور اسی میں اس کی بیٹی بھی جو اس قبیلے کا سردار تھا جویریہ، وہ قیدی بن کر آئی، اور اس کے باپ نے اسے فدیہ دے کر چھڑایا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دے دیا۔ اور پھر غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک بڑا اندوہناک واقعہ پیش آیا، جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور پھر آپ کی براءت اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور ایک خصوصی شان اور آپ کو امتیاز عطا فرمایا کہ آپ کی پاک دامنی پر ایمان رکھنا یہ ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو یہ میں نے چند واقعات گزشتہ درس کے حوالے سے اس لیے بیان کر دیے تاکہ واقعات کا ایک تسلسل ہمارے سامنے رہے۔ اور واقعہ افک کے بعد چوتھی جلد کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ابتدائی حصہ قبلہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، غزوہ خندق کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد جس غزوہ کا ذکر ہے وہ غزوہ حدیبیہ ہے، اور یہ چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 127 سے لے کر 249 تک آج کا میرا موضوع ہے۔ غزوہ خیبر کے اموال غنیمت کی تقسیم کے بیان تک آج کا موضوع ہے۔ تو اس کے حوالے سے حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کے گرد گاؤں بھی تھے، اسی نام سے مشہور تھے، اور یہ مکہ کے قریب گاؤں کا نام ہے، اس کا زیادہ حصہ حرم میں ہے، اور یہ غزوہ 6 ذیقعدہ 6 ہجری میں واقع ہوا۔ طواف و زیارت کے لیے عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر خانہ کعبہ کے دروازے بند تھے۔ یہ ذرا خاموش کروائیں انہیں۔ لیکن مسلمانوں پر خانہ کعبہ کے دروازے بند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس عمل کی مذمت کئی مقامات پر بیان کی ہے، مثلا سورہ انفال کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو کیوں عذاب نہ دے حالانکہ اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کب ہوگا اور کیا جنگ کے ساتھ ہوگا یا جنگ کے بغیر ہوگا۔ بہرحال اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یکم ذیقعدہ کو 1400-1500 افراد کا یہ قافلہ روانہ ہوا، اور حضرت نمیلہ یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا والی مقرر کیا گیا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ تھے، جن کے گلے میں پہچان کے لیے کلادے ڈالے گئے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ 6-7 میل دور ذوالحلیفہ کے نام سے گاؤں ہے، اس کے قریب پہنچ کر احرام باندھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر احرام باندھا اور پھر تلبیہ کہا۔ اکثر صحابہ نے یہیں سے اور بعض نے جحفہ کے مقام پر جا کر احرام باندھا، اور ایک تلوار ساتھ تھی جو نیام میں موجود تھی اور کوئی اختیار نہ تھا۔
المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں شمولیت کا جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص بشر بن سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے اور قریش کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے پہلے بھیج دیا۔ عبادہ بن بشر کی قیادت میں مہاجرین و انصار کے 20 افراد کا جتھا لشکر اسلام کے آگے آگے چلنے کے لیے تیار کیا گیا، عباد بن بشر کی قیادت میں۔ تو یہ ایک جتھا تیار کر دیا گیا جو قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جہوہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ایک جملہ یہ ہے: میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے میری سنت۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور عام جو معروف حدیث پاک ہے اس میں قرآن کے ساتھ اطرت کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے کہ میری آل اطہار، تو یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، دونوں طرح کی حدیث پاک مل جاتی ہے۔ تو اس موقع پر حضور قریش کو اطلاع ملی تو انہوں نے خیال کیا کہ اس بہانے سے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان، اور انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ سے قریباً 2 دن کی دوری پر اسفان کے مقام پر بشر بن سفیان نے حاضر خدمت ہو کر بتایا کہ قریش جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر ذی طوا نامی جگہ پر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ تو جس شخص کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے آ کر یہ خبر دی کہ وہ ذی طوا نامی جگہ پر خیمہ زن ہو گئے ہیں، اور آپ کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں 200 سواروں کا دستہ دے کر قراء الغمیم کے طرف بھیج دیا ہے، اور وہ جگہ اسفان سے صرف 8 میل دور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: بخدا میں اس دین کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا میری زندگی ختم ہو جائے۔ ان اطلاعات پر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان کا یہ ارادہ ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے رہیں گے اور اگر کوئی روکے گا تو اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اسید بن خضیر نے بھی آپ کی تائید کی، چنانچہ پھر روانگی کا فیصلہ ہوا۔ جنگ سے بچنے کے لیے مشہور راستہ کو چھوڑ کر ایک شخص کی رہنمائی میں ایک نہایت کٹھن راستہ اختیار کیا گیا اور حدیبیہ یہ قافلہ پہنچ گیا۔ اس طرح خالد بن ولید کے دستے سے جو ٹکراؤ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا، اور ان کے جو ایک چال تھی وہ مشرکین مکہ کی وہ ناکام ہو گئی۔ راستے میں چند واقعات پیش آئے جن سے فقہی احکام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام نہیں باندھا تھا، اور وہاں پر جہاں پر وہ لشکر اسلام کا خیمہ زن تھا، قیام پذیر تھا، وہاں پر بعض صحابہ نے ایک وحشی گدھے کو جاتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ احرام نہیں باندھا ہوتا تو سب کی خواہش تھی کہ آپ خود اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ آپ کی جب نظر پڑی تو آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اس کے تعاقب میں، لیکن نیزہ لینا بھول گئے۔ آپ نے دیگر صحابہ سے کہا کہ نیزہ پکڑا دو، لیکن انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے نہ پکڑایا۔ آخر انہوں نے خود ہی اتر کر نیزہ پکڑا اور اس کو مار گرایا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کیا تو پھر صحابہ کرام جو تھے وہ کھانے میں تامل کر رہے تھے کہ انہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جو شخص احرام باندھے ہوئے ہو وہ تو نہ تو شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے نہ شکار کے لیے مدد کر سکتا ہے، لیکن جس شخص نے احرام نہیں باندھا ہوا وہ خود اگر وہ شکار کرے تو احرام باندھنے والا بھی اسے کھا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو فقہی مسئلہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روحا کے مقام پر بنو نہد قبیلہ کے چند افراد حضرت خدمت ہوئے، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر انہوں نے کچھ دودھ بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ قبول نہ فرمایا کیونکہ وہ مشرک تھے، تو آپ نے فرمایا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ بنو غفار قبیلے کا امام بن رقصہ نامی شخص شیردار اونٹنی اور بکریوں کا تحفہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرما لیا اور برکت کی دعا بھی دی، اور چند مقامی ترکاریاں بھی دی گئیں، آپ نے وہ بھی قبول فرمائیں اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مشرک ہے اس کا ہدیہ نہیں لینا چاہیے اور مسلمان کا لے لینا چاہیے۔ ابوا کے مقام پر
حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر میں جموں کی تکلیف ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزوں سے فدیہ دے یا قربانی سے خیرات کرے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ تو اس سے یہ بھی فقہی مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو یا وہ بیمار ہو جائے تو وہ سر منڈوا سکتا ہے۔ کٹھن راستے سے گزر کر ہموار میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کہو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے یہ جملے کہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ اونٹ والے کے علاوہ، سرخ اونٹ والے کے علاوہ سب کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو پھر اسے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ آپ کے لیے، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس نے کہا اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اور اونٹ کا ملنا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ منافق تھا، اونٹ کی تلاش میں اس کا پاؤں پھسلا، وہ لٹکتا ہوا گرا اور مر گیا، اور جنگلی درندے اس کی لاش کو بھی کھا گئے۔ تو یہ واقعہ بھی راستے میں پیش آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اللہ کے حکم سے بیٹھ گئی۔ تو یہ سفر جاری تھا مکہ کی طرف اور ارادہ تھا عمرہ کرنے کا اور بیت اللہ کی زیارت کا، لیکن اللہ کے حکم سے قصوہ اونٹنی جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ گئی۔ اس جگہ پانی نہیں تھا، صحابہ نے عرض کی کہ اس جگہ قیام کو تو اس جگہ اگر ہم نے قیام کیا تو پانی کی نجابی کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کسی صحابی کو دیا اور فرمایا کسی کنویں کے جا کر تہہ میں اس کو گاڑ دے۔ جب ایسا کیا گیا، حضور کا دیا ہوا تیر جو تھا وہ کنویں کی تہہ میں گاڑا گیا تو وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گیا۔ بنو خزاعہ کا سردار وہ بھی ساتھ تھا، بدیل بن ورقہ چند ساتھیوں کے ہمراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہاں آمد کا مقصد پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ احرام کی 2 چادریں، قربانی کی جانور اور 1 تلوار ہے، اس کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ اس نے مکہ جا کر انہیں سمجھایا، وہ خود اس نے کہا کہ میں مکہ جا کر قریش کو سمجھاتا ہوں۔ تو مکہ جا کر انہیں سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ان مکہ والوں نے اس شخص کو بھی، بدیل بن ورقہ کو بھی ڈانٹ دیا اور کہا تم بدو لوگ ہو، ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ہم انہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح مکہ کے نواح میں احابیش نام کے چند قبائل تھے، احابیش نام کے، جن کا قریش کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اہل مکہ نے ان کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کا کہے۔ تو جب وہ آتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو آپ نے حکمت عملی کے ساتھ جو قربانی کے اونٹ تھے اس کے سامنے سے گزار دیے۔ تو یہ دیکھ کر ہی وہ بغیر بات کیے واپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے اور تم ان کو نہ روکو۔ اس پر قریش الٹا غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ او بدو تمہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو وہ جو تھا وہ اپنے قبائل کا سردار تھا اور قریش کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو پھر وہ منت سماجت کرنے لگے کہ تم واپس نہ جانا۔ اور اس کے بعد جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے پہلے سفیروں کے ساتھ قریش کا جو برتاؤ دیکھا تھا وہ دیکھ کر قریش کا سفیر بننے سے معذرت کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ تم بڑے ذہین آدمی ہو اور تم جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سلیقہ مندی سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور پھر کہنے لگا کہ اگر ان آوارہ لوگوں کے ساتھ، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ تھے ان کے بارے میں کہنے لگا کہ اگر آپ ان آوارہ لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں کے باشندوں کو قتل کریں گے تو یہ داغ کبھی بھی نہیں دھلے گا، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو یہ ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ عروہ بن مسعود جیسے سلجھے ہوئے زیرک آدمی نے یہ اس طرح کی بات کی جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا۔ آپ نے فرمایا او لات کے غلیظ چیتھڑے کو چومنے والے، تم نے کیا کہا؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ سن کر حیران رہ گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق عروہ کا ہاتھ دوران گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو چھو لیتا تھا۔ حضرت مغیرہ جن کی طرف سے عروہ نے قبل از اسلام 13 آدمیوں کا خون بہا ادا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو وہ بار بار اسے جھٹک دیتے اور اسے منع کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا اب اگر تو نے ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اس نے کہا تم کتنے سخت مزاج ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرا بھتیجا مغیرہ ہے۔
عروہ چند دن ٹھہرا اور بات چیت سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اور واپس جا کر قریش کو سمجھایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کئی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہے، لیکن جو جانثاری اس نے حضور کے ساتھیوں کی دیکھی ہے وہ کسی بادشاہ کے اندر نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھیوں میں وہ جانثاری نہیں دیکھی، حتیٰ کہ وہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی اور آپ کا لعاب مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس کو اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں۔ تو یہ منظر جا کر بھی اس نے بتا دیا۔ تو قریش کی کوشش تھی کہ اہل عرب یہ نہ سمجھیں کہ وہ کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں، اور جسے چاہیں آنے دیں جسے چاہیں نہ آنے دیں۔ تو وہ روکنا بھی چاہتے تھے اس قافلے کو، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جنگ کا آغاز ان کی طرف سے نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک اور چال چلی، ایک دفعہ رات کی طریقے میں 40-50 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن مسلمانوں نے بڑے تحمل سے کام لیا، ان سب کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو پھر ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ تو اہل مکہ کا جو بھی سفیر آتا تھا وہ خود تو مطمئن ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ واپس جا کر بات کرتا تو قریش والے جو تھے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجنا چاہا، تو آپ نے عرض کی کہ میرے تو خاندان کے لوگ وہاں پر نہیں ہیں، آپ ایسا کریں، تجویز دی، عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجیں، کیونکہ ان کی ایک حیثیت ہے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تجویز پسند آئی، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی وجاہت اور خاندانی اثر و رسوخ کی بنا پر سفیر بنا کر بھیجا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں کے بے بس مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان قریب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، البتہ اگلے سال کا سوچا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے روک لیا بات چیت کے لیے، اور کہا کہ آپ طواف اور عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ بعض صحابہ کے دل میں خیال ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ طواف نہیں کرے گا جب کہ ہم مقصور ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے قسم کھا کر فرمایا اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال مکہ بھی ٹھہرے رہتا تو رسول اللہ کے بغیر طواف نہ کرتا۔ تو یہ واقعہ شیعہ کی معتبر کتب فروع کافی میں بھی موجود ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی افواہ بھی پھیل گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی طرف سے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ اعلان کرنے کا حکم ہوا کہ اللہ کے رسول پر جبریل نازل ہوئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سب نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ سر کٹا دیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ تو یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منفرد شان عیاں ہوتی ہے کہ وہی مسلمانوں کا قافلہ جو کسی صورت میں جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں آیا تھا، اپنے مرکز سے بھی دور تھا، وہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قافلہ خبر سنتا ہے تو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سنان بن ابی سنان نے یہ کہہ کر بیعت کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں ہے میں اسی پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسی شرط پر بیعت کرنے کا حکم دیا۔ جد بن قیس ایک منافق تھا، اس کے علاوہ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، اور سب سے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے اور وہ تیرے ہی حکم کی تعمیل کے لیے گیا ہوا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے اور آپ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ علامہ احمد بن زینی فرماتے ہیں کہ یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر صحیح نہیں ہے، تو یہ بیعت اس لیے فرمائی تھی، یعنی حضرت عثمان کی طرف سے خود آپ نے بیعت فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار نے سہیل بن عمر کو صلح کے لیے گفتگو کرنے کی غرض سے بھیجا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو حضرت عثمان کے بارے میں اتنے وہ جذباتی ہیں کہ وہ قصاص لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی صلح کی صورت نکالی جائے، اور سہیل بن عمر کو گفتگو کے لیے بھیجا۔ تو وہ آیا، اس نے گفتگو کا آغاز کیا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہاں پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے
ان کے قصاص کے لیے، تو درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تو حضرت جبریل امین وہی لے کر آئے کہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اور یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس بیعت کی اطلاع جب اہل مکہ کو ملی تو انہوں نے طویل غور و خوض کے بعد صلح کے لیے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا، اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، اور 3 دن کے لیے مکہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے۔ تو انہوں نے 3 بندوں کا انتخاب کیا، سہیل بن عمر، خویطب اور مکرز کو انہوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا، اور سہیل کو خاص طور پر یہ تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں اس سال ہم آنے نہیں دیں گے، اس میں کوئی لچک نہ دکھانا، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں ورنہ سارے عرب میں ہماری رسوائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے وہ صلح کرنے پر آمادہ ہیں، اور فرمایا تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ نے اس موقع پر فرمایا۔ گفتگو کا سلسلہ کافی دیر جاری رہا۔ گفتگو کے دوران آوازیں بلند اور پست ہوتی رہیں۔ عباد بن بشر نے سہیل سے کہا بارگاہ رسالت میں آواز بلند نہ کرو، شرائط طے ہو گئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن خولی کو صلح نامہ لکھنے کے لیے کہا۔ سہیل نے کہا یا حضرت علی لکھیں یا حضرت عثمان لکھیں۔ حضرت علی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا گیا۔ سہیل نے کہا نہیں، بسمک اللہم لکھا جائے ورنہ بات چیت کو یہیں ختم سمجھیں۔ امن و سلامتی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسمک اللہم لکھنے کا حکم دیا، پھر فرمایا لکھو یہ وہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہم رسول مانتے ہوتے تو مخالفت ہی کیوں کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ مسلمان مصر تھے کہ رسول اللہ لکھا جائے۔ آوازیں بلند ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے خاموش ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خویطب نے مکرز سے کہا میں نے کسی قوم کو اپنے دین کے لیے اس قدر جذباتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس قدر اتنی شدت کے ساتھ اپنے دین کے بارے میں محتاط نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہی لکھو۔ صلح نامہ کی چند شرائط یہ تھیں کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کریں گے، ہر قبیلہ اپنے مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قریش کے ساتھ معاہدہ کرے گا، جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر حضور کے پاس چلا جائے وہ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی قریش کی اجازت کے بغیر آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 روز تک قیام کریں گے، اور نیام میں تلوار کے بغیر کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوگا۔ معاہدہ پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوبکر و عمر اور دیگر صحابہ نے دستخط کیے، اور مشرکین کی طرف سے خویطب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص نے دستخط کیے۔ اصل معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور ایک نقل سہیل کو دے دی گئی۔ بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا۔ صحابہ کرام کے دل میں ان شرائط پر اضطراب تھا۔ حضرت عمر جیسا بالغ نظر اپنے اضطراب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خوش آئند نتائج کو دیکھ رہی تھی، اور ایک یار غار کا دل مطمئن تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا رسول سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اسی کی تعمیل میں بھلائی ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضطراب کی وجہ محض غیرت ایمانی ہی نہ تھی، بلکہ یہ وجہ بھی تھی کہ اس معاہدے کی حکمت و نتائج تک ان کی رسائی نہ تھی۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مازاغ دیکھ رہی تھی، صدیق اکبر کی شان صدیقی بن دیکھے اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ حضرت صدیق کی شان تسلیم اور حضرت فاروق کی تڑپ دونوں ہی قابل تحسین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جذبات کا اظہار کرنے کے بعد حضرت فاروق نے جو حضرت ابوبکر سے کہا اور جو ان کو جواب ملا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کیا حضور اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمر نے کہا پھر عمرہ کیے بغیر کیوں لوٹ جائیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خلش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا بے شک آپ نے یہ فرمایا تھا، لیکن کیا آپ نے اسی سال کا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اگرچہ یہ کلمات انہوں نے محبت کی بنا پر کہے تھے مگر ساری عمر یہ افسوس کرتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن جذبات کا اظہار کیا تھا وہ کوئی اعتراض یا گستاخی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت کی بنا پر تھا، لیکن وہ ساری عمر پھر اس پر افسوس کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کلمات کی تلافی کے لیے میں صدقے کرتا، روزے رکھتا، نوافل پڑھتا رہا،
غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے رحمت الہی کی کبھی امید ہو گئی۔ حضرت علی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مٹانے کا حکم ملا تو آپ نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ مٹائے اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ ایک اور شرط پر مسلمانوں نے کہا کیا یہ بھی بات بھی لکھی جائے گی؟ مسلمانوں نے کہا جو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا اسے ہم کس طرح کافروں کے حوالے کر دیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی لکھا جائے گا، جو ہمیں چھوڑ کر جائے گا اسے اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ حضرت علی نے جو انکار کیا تھا اور جن صحابہ نے یہ تائید کی تھی کہ یہ لفاظ نہیں مٹائے جائیں گے، ان کا یہ اصرار اور حضرت علی کا یہ انکار بھی محبت کی بنا پر تھا، نہ کہ نافرمانی کے باعث تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اپنے منصب نبوت اور علم کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ معاہدہ پر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سہیل کا لڑکا ابو جندل وہ قید سے بھاگ آیا اور زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا حضور کے پاس آ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، اور دستخط کے بغیر تو معاہدہ جو ہے وہ واجب الاطاعت نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کہا، سہیل نے کہا جو اس کا والد تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو ابھی مانگا ہم سے تو پھر یہ آپ معاہدہ ہماری طرف سے منسوخ سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میری خاطر ہی معاف کر دو، لیکن وہ یہ شرط ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ ابو جندل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور اس کے اجر کی امید اللہ سے رکھو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے نجات کا راستہ بنانے ہی والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، قربانی کے جانور ذبح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی آپ کی پیروی کی اور یہیں سے مدینہ کو واپسی ہوئی۔ اونٹ ذبح کیے جائیں، قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے، اپنے حجام خراش بن امیہ کو بلا کر حلق کروایا۔ تو وہ چونکہ اب واپسی کا ارادہ ہو گیا، احرام کھول دیا گیا، آپ نے جب حلق کرایا اور منہ مبارک ایک درخت پر ڈال دیے، لوگ آتے اور منہ مبارک لے جاتے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منہ مبارک لے لیے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو ان کو دھو کر ان کا دومن بیمار کو پلایا جاتا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شفا مل جاتی۔ جہاں کاروان کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک روز لوگوں کو پیاس کی سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک چھوٹا سا برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، وضو فرما رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس وضو کے لیے اور پینے کے لیے یہی پانی موجود ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یوں پانی ابلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو تب بھی یہ پانی کافی تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ پانی نایاب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پر تشریف لے گئے اور پانی منگوا کر کلی فرمائی، دعا مانگی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا، کچھ ہی دیر پر وہ کنواں لبالب بھر گیا۔ تو اس طرح کے کافی واقعات اس سفر کے دوران پیش آئے ہیں جس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کا پتہ چلتا ہے۔ واپسی پر سہنان یا قراء الغمیم کے مقام پر سورہ فتح نازل ہوئی، جس کی پہلی آیت نے ہی یہ بتا دیا کہ جس صلح سے تم غمگین ہو وہ اصل میں فتح مبین ہے۔ اس صلح کے فوائد یہ تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا تھا، یعنی وہ کفار جو مکہ میں ہر اسلام قبول کرنے والے کو اذیتیں دیتے اور مدینہ میں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور جنگیں بھی کر چکے تھے، وہی کفار اب مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے اور آزاد قوم کی حیثیت سے ماننے پر مجبور ہوئے۔ ان کا معاہدہ بذات خود اس بات کی عکاسی کر رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے اور یہ ایک صلح کا فائدہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک آزاد حیثیت تسلیم کر لی۔ جنگی حالت ختم ہوئی، باغمی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور جس سے گزشتہ 19 سال کے مقابلے میں صرف 2 سال میں تبلیغ میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی گزشتہ 19 سالوں میں اتنی کامیابی تبلیغ سے حاصل نہیں ہوئی جتنی صلح حدیبیہ کے بعد 2 سالوں میں ہو گئی، اور پھر صرف 2 سال بعد 1400 کی بجائے 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ تو یہ فوائد تھے۔ اسلام کے زیر نگی علاقوں میں قانون کے نفاذ سے مسلم معاشرے کو نیا اور پاکیزہ تمدن مل گیا، یہ بھی اس کا فائدہ تھا۔ اور قریش کی طرف سے اطمینان کے بعد شمالی اور وسطی عرب کی طاقتوں کو مسخر کرنے کی طرف توجہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ قریش کے حلیف قبائل یا تو مسلمان ہو گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس سورہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رب معاملہ فرمائے گا اس کا تو اس نے بتا دیا،
گا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری، برائیوں کو دور فرمانے اور بڑی کامیابی کی خبر دی گئی۔ جبریل علیہ السلام اور صحابہ نے فتح مبین کی مبارکباد دی، اور آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد حلق کر کے فرمایا یہ ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد کعبہ کی جو چابی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو میں نے تم کو کہی تھی۔ 10 ہجری کو عرفات میں وقوف فرمایا، تب بھی فرمایا یہ ہے وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اسلام میں کوئی فتح صلح حدیبیہ سے بڑی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اسلام میں کوئی فتح صلح حدیبیہ سے بڑی نہیں، لیکن بندوں کی عقلیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کو سمجھنے سے قاصر تھیں۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں فرماتا۔ آپ نے فرمایا میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمر کو، وہ جس نے جو ہے نام مٹانے کی کوشش کی تھی، بسم اللہم لکھنے پر اصرار کیا تھا اور محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سہیل بن عمر کو قربانی کی جانور پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتے ہوئے دیکھا، آپ کے منہ مبارک چن کر آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا، اور یہ وہی سہیل تھا جو وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس طرح کر رہا تھا۔ صلح کے چند روز بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی قید سے نکل کر زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ 3 روز پر ان کے قریبی رشتہ داروں 3 روز بعد ان کے قریبی رشتہ داروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا اور 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ہمارا ایک عزیز بغیر اجازت کے آ گیا، معاہدے کے بعد آپ معاہدے کے مطابق آپ اسے واپس کریں۔ تو ان میں سے جو خط لے کر آئے تھے ایک خنیس عامری تھا اور دوسرے کا نام کوثر تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے خط پڑھ کر سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلا کر دونوں کے حوالے کر دیا اور جانے کا حکم دے دیا۔ اس نے عرض کیا آپ مجھے کافروں کے حوالے کر رہے ہیں، یہ مجھے آزمائش میں مبتلا کریں گے اور ایمان سے مجھے محروم کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں غدر کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام اسے بشارتیں دے رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اب تمہاری نجات یقینی ہے۔ تو پھر راستے میں ایک جگہ پر یہ لوگ رکے کھانا کھانے کے لیے جو ان کے پاس تھا، تو حضرت ابو بصیر نے 2 رکعت نماز ادا کی اور جو خنیس تھا اس نے اپنی تلوار جو تھی وہ لٹکا دی اور اس نے کہا کہ میں اوس اور خزرج کے جوانوں کو اس تلوار سے قتل کروں گا۔ ابو بصیر نے کہا کہ یہ تمہاری تلوار چلتی بھی ہے، کو کاٹتی بھی ہے کہ ایسے ہی تم شیخیاں بگاڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کام کرتی ہے کاٹتی ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو میں دیکھوں تو صحیح اس کو۔ آپ نے اسے تلوار لے کر اس پر وار کیا اور خنیس عامری کا کام تمام کر دیا، اور جو دوسرا ساتھی تھا کوثر وہ ڈر کر بھاگ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ چلا آیا۔ ابو بصیر نے ابو عامر جو وہ تھا خنیس عامری اس کا اونٹ لیا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر عرض کیا آپ نے تو اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے اور میں دین بچا کر حاضر ہو گیا ہوں، اور مقتول کے کپڑے اونٹ اور تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی کہ آپ اس میں سے خمس لے لیں، لیکن آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا، یہاں سے جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ تو انہوں نے مدینہ سے دور تھوڑا سیف البحر کے مقام پر جا کر وہ ڈیرا لگا لیا، اور سہیل بن عمر نے سنا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا، لیکن قریش نے اسے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کو حوالے کر دیا ہے، اب آگے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اس میں ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو جب اس بات کا پتہ دیگر مظلوموں کو چلا کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ چلا گیا اور وہاں سے وہ سیف البحر کے مقام پر اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے، اور چند جو قبائل تھے ان کے لوگ بھی آ گئے۔ ابو جندل وہ بھی وہاں سے بھاگ کر وہیں جمع ہو گئے، تو یہ تقریباً 300 افراد کا ایک دستہ وہاں پر تیار ہو گیا، اور حضرت ابو جندل کی آمد سے پہلے ابو بصیر ان کی امارت کرتے تھے، ان کے امیر تھے، پھر انہوں نے وہ امارت حضرت ابو جندل کے سپرد کر دی۔ تو وہ وہاں پر ان کی ایک جمعیت بن گئی، طاقت بن گئی، جو کوئی تجارتی کا قافلہ گزرتا تو وہ اسے لوٹ لیتے اور کوئی مقابلہ کرتا تو اسے قتل کر دیتے۔ آخر وہ مظلوم لوگ تھے، انہیں ستایا گیا تھا، ان کے مرضی کے خلاف انہیں قید کیا گیا تھا، تو اب ان کی ایک جمعیت تیار ہو گئی۔ تو ان واقعات سے تنگ آ کر کفار مکہ نے ابو سفیان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ان آدمیوں کو جو سیف البحر کے پاس جمع ہو گئے انہیں واپس بلائیں اور اس معاہدے کی اس شک کو ختم کر دیں، یہ تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ اس شک کو ختم کر دیں، چنانچہ وہ شک کو ختم کر دی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خط بھیجا حضرت ابو بصیر کی طرف اور انہیں
نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ اور دیگر ساتھیوں سے کہو کہ گھروں کو چلے جائیں، جو قبائل کے لوگ ادھر جمع ہو گئے تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نزع کی حالت میں حضور علیہ السلام کا خط پڑھا، آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابو جندل نے ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھایا، اور وہاں پر ایک مسجد بھی قائم کی گئی تاکہ جو نماز پڑھے وہ اس عاشق رسول کی قبر کی بھی زیارت کرے۔ تو یہ ان کی ایک بہادری کا قصہ تھا۔ طارق بن عبد الرحمن نامی ایک شخص نے حج کے موقع پر لوگوں کو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے سعید بن مسیب سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے لیے جو بیعت لی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ وہ درخت صحابہ کو بھول گیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جہاں پر وہ بیعت رضوان ہوئی تھی، تو کسی نے کہا یہاں تھا، کسی نے کہا وہاں تھا۔ تو وہ صحابہ کرام کو وہ درخت فراموش ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا، اور اس کے غائب ہونے کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، یہ غلط ہے۔ یہ روایات سے ثابت ہو گیا کہ وہ فراموش ہو گیا تھا، تو آپ نے وہ درخت نہیں کٹوایا تھا، بلکہ جس درخت کو لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ وہ درخت ہے، آپ نے پھر وہ درخت کٹوا دیا۔ تو اصل صورتحال یہ ہے، بیعت رضوان والا درخت غائب ہو گیا تھا، وہ حضرت عمر نے نہیں کٹوایا تھا۔ 6 ہجری میں نافذ ہونے والے شرعی احکامات۔ اس سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ حالت احرام میں جنگلی جانوروں کے شکار پر پابندی اور سر میں تکلیف کی بنا پر سر منڈانے کی اجازت، یہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حدیبیہ کے سفر کے درمیان نماز استسقاء کی ابتدا بھی اسی سال ہوئی، اور ماہ رمضان میں صحابہ نے عرض کی کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، اور اپنی حالت زار بیان کی اور بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف گئے، وہاں 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ عیدین اور نماز عید کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین اور یہ جو نماز استسقاء ہے اس کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ تو جب بھی نماز استسقاء ادا ہوتی یا عیدین کی نمازیں ہوتی تو یہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کا یہ معمول تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف آپ نے رخ کیا اور چادر مبارک کو الٹا کر کے وہ اوڑھ لیا اور دعا فرمائی، اور یہ دعا 168 صفحہ پر عربی متن کے ساتھ موجود ہے۔ اس دعا کی برکت سے پورا ہفتہ بارش نازل ہوتی رہی، پھر مسلمان حاضر ہوئے اور اپنی مشکلات کا ذکر کیا، عرض کیا کہ بہت اب تو بارش کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر بادل کی طرف آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا، ہمارے ارد گرد برسو اور ہم پر مت برسو۔ اسی وقت مدینہ طیبہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے اور ارد گرد کے پہاڑوں پر بادل ہوتے رہے، بارش ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور پھر فرمایا کون ہے جو ان کے وہ اشعار سنائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ اشعار سنائے جو حضرت ابو طالب نے اس وقت کہے تھے جب بچپن کے زمانہ میں حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کی گئی تھی اور مکہ میں بارش نازل ہوئی تھی۔ تو وہ اشعار سارے کے سارے سنائے، یہ 169 صفحہ پر موجود ہیں۔ زہار کا حکم اسی سال نازل ہوا۔ اوس بن صامت نے اپنی زوجہ خولہ بنت ثعلبہ کو ناراض ہو کر کہا، صحابی کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ نام اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی حکم ملا ہے ہمیں اور کوئی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کو زہار کہتے تھے اور زہار کو طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا اوس نے مجھ سے شادی کی تھی تو میں مالدار تھی، خاندان والے میرے پاس موجود تھے، اب مال بھی ختم ہو گیا، جوانی بھی چلی گئی، خاندان والے بھی منتشر ہو گئے، اور اب اس نے میرے ساتھ زہار کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ اس نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو دکھ تھی اس کو پیش کر دیا، اپنے دکھ کا اظہار رب کی بارگاہ میں کیا۔ تو اس پر سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں زہار کا حکم موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کو بلا کر غلام آزاد کرنے کا کہا، اس نے کہا میری اتنی بساط کہاں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگاتار 2 روزے رکھو۔ اس نے کہا میں دو مرتبہ دن میں کھانا نہ کھاؤں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری مدد فرمائیں تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو نصف جو تھا وہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، نصف اس کے ساتھ پاس موجود تھا، تو اس طرح وہ 60 مسکینوں کے حساب سے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ حرمت شراب کا حکم۔
تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق یہ حکم 4 ہجری میں نازل ہوا ہے، لیکن علامہ قسطلانی کی تحقیق کے مطابق یہ حکم 6 سال میں نازل ہوا، لہذا اس کا دوبارہ ذکر آ گیا۔ بہرحال اس کا حکم تجدیداً نازل ہوا، تو پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 کا ذکر ہے، 67 کا ذکر ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق۔ اس وقت بھی مسلمان اسے پیتے تھے، لیکن حرمت کا قطعی حکم نازل نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی آیات جو گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں، انہی کا ذکر یہاں پر دوبارہ موجود ہے، اور سورہ مائدہ کی آیات نمبر 90 اور 91 میں شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا، اور فرمایا گیا کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر عرض کی ہم باز آ گئے۔ اس حکم پر شراب کے مٹکے بہا دیے گئے۔ اس روز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب کی خواہش کا اظہار تک نہیں کیا۔ مسلم خواتین مشرکین پر حرام قرار دے دی گئیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد عقبہ بن ابی معیط کی، جو اسلام کا دشمن تھا، اپنی بیٹی ام کلثوم موقع پا کر مدینہ پہنچ گئیں۔ اسے واپس کرنے کے لیے اس کے بھائی عمار اور ولید کو مدینہ بھیجا گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاہدہ مردوں کے حوالے سے تھا، عورتوں کے حوالے سے نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس مت کرنا، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے۔ تو یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس طرح مومن مردوں کو بھی مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی آیت میں دوسرا حکم ہے تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو۔ اس کے بعد ہجرت کا جو ہے وہ 7واں سال شروع ہو جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں مشرکین کے لشکر جرار کی ناکام واپسی کے بعد، جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا، گزشتہ سبق درس میں سنا ڈاکٹر صاحب سے، تو لشکر جرار کی ناکام واپسی کے بعد جو مشرکین کی قوت تھی وہ ختم ہو گئی اور ان میں حملہ کرنے کی ہمت نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہجرت کے 7ویں سال اسلام کی ظفرمندیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 3 معلوم بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے صحراؤں میں آباد قبائل کے علاوہ شاہان عالم کو بھی پیغام رسالت پہنچانے کے لیے قاصد بھیجے گئے۔ ان حدود کا انداز تحریر یہ بڑا سادہ تھا، تکلفات سے پاک تھا، لیکن پیغام ہدایت اتنا واضح تھا، اتنی دلکشی تھی اس میں کہ اکثر بادشاہوں کے قلوب و اذہان کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ سلاطین ممالک صرف سر بمہر خطوط کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو آپ نے اس وقت مہر کے لیے انگوٹھی بنوائی چاندی کی، جس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، اور اس پر محمد رسول اللہ اس ترتیب سے لکھا کہ سب سے اوپر اللہ کا اسم گرامی، پھر نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد۔ تو یہ ترتیب تھی اس انگوٹھی کی۔ تو آپ کا یہ معجزہ بھی ہے کہ جس قاصد کو جس حکمران کی طرف بھیجا، اس کے علاقے اور ملک کی زبان بھی اس قاصد کو آ جاتی تھی۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ ابو عبداللہ محمد بن اسد الطبقات الکبریٰ، یہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن امیہ الدمری کو نجاشی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے بڑے ادب سے وصول کیا آپ کا خط اور اپنی آنکھوں پر رکھا، اور ادباً تخت سے نیچے اتر کر اس نے زمین پر وہ آ کر بیٹھ گیا، اور یہ خط 182 صفحہ پر جو ہے وہ متن کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ جتنے بھی بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے ہیں ان کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، تو میں یہاں پر یہ پہلا خط ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ حبشہ نجاشی کے نام ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و صفات کا بیان ہے، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم کے روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونے کا ذکر ہے جو حضرت مریم کو القاء کیے گئے، پھر حضرت مریم کے پاک دامن ہونے اور دیگر صفات کا ذکر ہے، اور پھر یہ لکھا اللہ نے پیدا کیا اسے اپنی روح سے اور پھونکا اس روح کو مریم میں، جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ پھر نجاشی کو خطاب فرما کر اللہ پر ایمان لانے اور اپنی پیروی کی دعوت کا ذکر ہے، اور پھر سارے لشکر کو اسلام کی دعوت کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور آخر میں آپ نے لکھا کہ میں نے پیغام حق پہنچا دیا ہے اور اس نصیحت کا فرض ادا کر دیا ہے، پس میری نصیحت قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اپنے چچا آزاد بھائی جعفر اور چند مسلمانوں کو بھیجا ہے، پس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا اتباع کرے۔ نجاشی نے وہ مکتوب گرامی پڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے راکب حمار یعنی دراز گوشت جسے ہم گدھا کہتے ہیں اس پر سواری کرنے والے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر شوار ہونے کی بشارت دی ہے یعنی اونٹ پر سواری کرنے والے، اور عرض کی کہ اگر میرا باس ہوتا تو میں خود حاضر خدمت ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عریضہ لکھا جس کا عربی متن صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عریضہ نجاشی کی طرف سے ہے، یا رسول اللہ آپ پر اس اللہ کے سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے جو ذکر کیا ہے، زمین اور آسمان کے پروردگار کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرا برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی گواہی پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، آپ کی بیعت اور آپ کے چچا زاد کے ہاتھ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آپ کی بیعت، آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر ایمان لانے کا اعلان ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجنے اور اگر حکم ہو تو خود حاضر ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حق ہونے کا ذکر ہے۔ آخر میں والسلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نجاشی نے لکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو ایک اور خط لکھا جس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا ذکر ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے، تو اس نے یہ دونوں خطوط ہاتھی دانت کی ڈبیا میں بڑے احترام کے ساتھ سنبھال کر رکھے اور یہ کہا کہ جب تک یہ دونوں گرامی نامے اس کے پاس رہیں گے، حبشہ میں ہر طرح کی خیر رہے گی۔ المواہب الدنیا کے مطابق اس نجاشی کا نام اسمہا تھا۔ مسلمان بعثت کے 5ویں سال جب ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ گرامی نامہ 7 ہجری میں اسے بھیجا گیا۔ اس کی وفات 9 ہجری میں ہوئی۔ اس نجاشی کی وفات 9 ہجری میں ہوئی۔ ایک روز نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجاشی نے ابھی وفات پائی ہے۔ سب کو عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ان مسلمانوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا اور اس خوش نصیب کی نماز جنازہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد جو نجاشی آیا تھا، بادشاہ بنا تھا، اس کے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ پھر جناب جو کیسر روم تھا اس کا نام ہرقل تھا، ہرقل تلفظ ہے، اس کا نام ہرقل تھا۔ اس کی طرف ہی ہاتھ بھیجا گیا اور اس کی طرف ہاتھ لے کر جانے والے حضرت دیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنے حسن و جمال میں بھی بے مثل تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ انہیں بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمر کے پاس جانے کی ہدایت تھی کہ ان کے پاس جاؤ، اور انہوں نے اپنا ایک آدمی عدی بن حاتم آپ کے ساتھ روانہ کیا اور وہ یہ دعوت ہرقل کو پہنچانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ہرقل ان دنوں اپنی ایک نظر پوری کرنے کے لیے فلسطین میں بیت المقدس آیا ہوا تھا، تو وہیں پر پھر وہ ہرقل کے پاس پہنچ گئے اور یہاں پر پھر اس نے یہ جب حضور علیہ السلام کا جو ہے خط اس کو موصول ہوا تو پھر اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی ان کے علاقے کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا پیغام اسے پہنچا، تو اس نے کہا کہ ان کے علاقے کا کوئی آدمی آیا گیا۔ تو حضرت ابو سفیان ان دنوں تجارت کی غرض سے غزہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ اس کی پاس لے گئے۔ تو اس نے پھر چند سوالات کیے تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ تو وہ مشہور و معروف سوالات ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بادشاہ کسی آپ کے خاندان سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے، اس قسم کے جو سوالات کیے ان کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوالات اس لیے پوچھے ہیں کہ تاکہ میں حقیقت حال کو جان سکوں، اور وہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام ہی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اس نے حضرت ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا، اور پھر اپنے جو تھے وہ پیروکار ان سے وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ جب وہ واپس گیا اس نے یہ باتیں سارے اپنے وہ شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، محل کے دروازے بند کر دیے، یہ باتیں اس کے سامنے رکھ دیں، اور ان لوگوں کو جب یہ بیان کیا کہ تم سب ایمان لے آؤ تو وہ سارے کے سارے بفر گئے اور وہ باہر کی طرف بھاگے، لیکن جب دروازے بند تھے تو وہ واپس آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں آزما رہا تھا۔ اس پر اس نے ان کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں تمہیں آزما رہا تھا، لہذا وہ سارے ان کی بات مان لی گئی۔ اس کے بعد ایک اور جو اس خط کی تعظیم کی گئی، اس نے بھی یہ خط سنبھال کر رکھا۔ اس میں ایک اور خط کا بھی ذکر ہے، ایک اور خط کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، تو وہ سنبھال کر رکھا گیا۔ تو اس کی جو تعظیم کی ہے اس نے اس کی تعظیم اس طرح کی ہے کہ ہرقل نے گرامی نامے کو سونے کی ایک نلکی میں بڑے اہتمام سے محفوظ کر دیا۔ کیسر کے وارث جو تھے وہ کیسر کے وارث سارے رومی بادشاہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ جب تک یہ گرامی نامہ ان کے
پاس رہے گا، حکومت ان میں باقی رہے گی، اس لیے وہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے اور کسی عیسائی کو اس پر مطلع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی طرح مکوکس کے بادشاہ شاہ مصر کو بھی ایک خط لکھا گیا، تو اس نے بھی تعظیم تو کی لیکن وہ بھی ایمان نہ لا سکا، اور اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے، اور ساتھ ہی اس نے ایک خچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیرین، یہ دو کنیزیں، یہ بڑی قابل قدر کنیزیں تھیں، یہ بھیجیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے عقد میں لے لیا، اور حضرت حسان بن ثابت کو جو ہے وہ حضرت سیرین ان کے سپرد کر دی گئیں۔ تو یہ اور حضرت ماریہ سے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور آپ 18 ماہ کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، اس پر آپ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ اور جس دن آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس دن سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ اس وجہ سے، اس وصال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کی پیدائش سے یا کسی کے وصال سے اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک خط تھا حارث بن ابی شمر الغسانی کے نام، یہ بھی لکھا گیا، یہ کیسر کا ہی ایک گورنر تھا، تو اس نے خط پڑھ کر یہ کہا کہ میں تو جو ہے وہ اس کو نہیں تسلیم کرتا اور میں لشکر لے کر جاؤں گا اور حملہ کروں گا۔ تو پھر کیسر نے اسے منع کیا ایسا کرنے سے، تو پھر اس نے بھی چند دفعہ حضور علیہ السلام کی طرف بھیج دیے۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس خط کا تذکرہ ہے جو شہنشاہ خسرو پرویز جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اس کے نام لکھا گیا، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بدتمیزی اور گستاخی کا اس نے مظاہرہ کیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ فرما دیا کہ اس نے یہ خط جو پڑھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو یہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور تلخیص میں یہ چیزیں قدرے جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ لکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ خطوط تھے جو کہ لکھے گئے مختلف بادشاہوں کی طرف، اور ان میں ایک نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی، اور باقی بادشاہوں نے تعظیم تو کی لیکن وہ ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہے۔ اور اسی طرح جو خسرو پرویز تھا اس کو اس نے بدتمیزی اور گستاخی کی، اور پھر کیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے ہی اسے قتل کر دیا، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو پھر وہ اس کے بیٹے نے ہی اسے قتل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ حضور علیہ السلام کے خطوط کے حوالے سے ہیں۔ اس کے بعد پھر غزوہ خیبر کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اصل میں اس طرح کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو مدینہ طیبہ میں یہودی قبائل تھے ان کو کس طرح یہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور یہ پھر سارے خیبر کے مقام پر جا کر اکٹھے ہو گئے تھے، اور خیبر کے مقام پر پھر یہ بڑی تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلات کا بیان کیا جائے، سفر کس طرح ہوا اور کس طرح حکمت عملی اختیار کی گئی۔ وہاں پہنچ کر جب آپ خیمہ زن ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کی کہ یہاں پر جو آپ نے خیمے لگائے ہیں یہ ان کے قلعوں کے قریب ہیں۔ ان کے بہت سارے قلعے تھے، یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے، اور انہوں نے جب حضور علیہ السلام کے لشکر کی آمد کا انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک جو قلعوں کا ان کی جو ایک گھیراؤ تھا قلعوں کا، جس کے اندر بہت سے ایک وادی کے اندر قلعے تھے، ایک میں انہوں نے اپنا اسلحہ رکھ لیا، ایک میں اہل و عیال رکھ لی، اور ایک میں خود وہ مقیم ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے، ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ان کے قلعوں کے قریب خیمے لگائے ہیں، آپ ایسی جگہ پر خیمے لگائیں جو ان کے قلعوں سے دور ہوں۔ تو پھر بڑی حکمت عملی تیار کی گئی، اور حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کو اکٹھا نہ رکھا بلکہ مختلف قلعوں کا محاصرہ کر دیا، اور ایک بڑا لشکر حملہ کرتا، اور بڑا لشکر جب حملہ کرتا تو پھر دوسرے جو لشکر تھے وہ دوسرے قلعوں کو مصروف رکھتے، ان کے حصار میں اور محاصرے میں وہ ان کو مصروف رکھتے، اور پھر وہ دیگر قلعے فتح کیے جاتے۔ تو سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا وہ نائم نامی قلعہ ہے، اور جسے یہ وہی قلعہ ہے جس میں مرہب کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا۔ اور اس میں بھی ایک آپ کی بڑی عظمت و شان کا پہلو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ نہیں ہو سکے تھے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ پھر دکھتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کر خیبر میں پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مختلف قلعوں کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے قبیلہ جو قلعہ ہے اس کا نام نائم تھا، نائم قلعے کا جو محاصرہ کیا گیا، اور پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پرچم عطا کیا گیا، شدید جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسری دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرچم لے کر گئے لیکن فتح نہ ہوئی، پہلے سے بھی زیادہ شدید جنگ ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جس شخص کو دوں گا پرچم دوں گا اس کے ہاتھوں قلعہ بھی فتح ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر دوسرے دن المختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ کی آنکھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن لگا کر آپ کی آنکھیں پر لگایا تو وہ اس طرح درست ہوئیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی زندگی بھر وہ پھر نہیں دکھیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب پرچم تھمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی کہ اے علی اگر تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب گئے تو وہاں پر پہلے ایک یہودی آیا، اس نے للکارا رجز پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کیا۔ ایک دوسرا جو ہے وہ آیا، جو یہودی تھا وہ آیا، وہ بڑا دراز قد یہودی تھا، تو حضرت علی سے حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دیں، چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مارا۔ ایک اور یہودی آیا تو پھر وہ مرحب کے مقابلے میں آیا، مرحب جو آیا وہ اس کے مقابلے میں ایک اور صحابی اٹھے ہو کے وہ گئے لیکن وہ ان کی تلوار جو تھی وہ چھوٹی تھی اور ان کے اپنے ہی گھٹنے پر لگ گئی اور اس طرح وہ خود شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، رجز پڑھتے ہوئے گئے اور مرحب کے سر پر تلوار ماری جو اس کے خود کو چیرتی ہوئی اس کے دانوں تک اتر گئی اور آپ نے اس کا سر کاٹ کر جو ہے وہ اس طرح وہ قلعہ فتح کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد مختلف جو ان کے قلعے تھے مزید وہ فتح کیے گئے، اس میں چند واقعات اور بھی ہیں، قلعوں کے فتح کرنے کے ساتھ چند اور واقعات بھی ہیں، اور پھر اموال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ ہے۔ تو یہ وقت کی قلت کے پیش نظر خطوط کے حوالے سے بھی اور غزوہ خیبر کے سفر کے حوالے سے بھی اور اس کے واقعات کے حوالے سے بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے چیزیں آپ کے سامنے اشارتاً پیش کی ہیں اور تلخیص میں یہ قدرے تفصیل کے ساتھ چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ ہماری اس چوتھی جلد کا یہ 249 تک کا یہ آج کا درس جو ہے وہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور اس سے اگلا جو درس ہے ہمارا وہ اموال غنیمت جو خیبر سے حاصل ہوئے ان کی تقسیم کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔